میری پچھلی ویڈیو کا اختتام تھا شہید بینظیر بھٹو صاحبہ جو پہلا ان کا اختتام تھا، اس کی جو تختہ الٹا تھا اس پر محمد نواز شریف صاحب کی پہلے دور حکومت کا تھا۔ اب وہ کس طرح آیا، کیسے آیا، بتاتے ہیں آپ۔ پوائنٹ صرف اتنا سا ہے، یہ بھی کرپشن میں پائے گا۔ اب وہ کرپشن میں کس طرح پائے گئے؟ پریزیڈنٹ پلس میاں محمد نواز شریف صاحب، ان دونوں کو ریزائن دینا پڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ آج میں اپنی اسی پاکستان اکانومی سیریز کی اگلا ایپیسوڈ شوٹ کر رہا ہوں، اور میں بات کو وہیں سے سٹارٹ کروں گا جہاں میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں اینڈ کی تھی۔ میری پچھلی ویڈیو کا اختتام تھا شہید بینظیر بھٹو صاحبہ جو پہلا ان کا اختتام تھا، اس کی جو تختہ الٹا تھا اس پر، اور اب میں سٹارٹ کر رہا ہوں آج کا موضوع 1 نومبر 1990 سے، جو میاں محمد نواز شریف صاحب کی پہلے دور حکومت کا تھا۔ اب وہ کس طرح آیا، کیسے آیا، بتاتے ہیں آپ۔ اب یہ تو سب جانتے ہیں کہ حکومت میں آتے وقت کسی نہ کسی طریقے سے آتے ہیں، تو میاں محمد نواز شریف صاحب بھی جو آئے تھے وہ اس ٹائم IJI کی مدد سے آئے تھے، یعنی اسلامک جمہوری اتحاد کی مدد سے۔ اور یہ اتحاد کیا تھا؟ یہ 9 مسلم پارٹیز کا اتحاد تھا جو میاں محمد نواز شریف کو لے کر آیا تھا۔ اب دیکھیں، کوئی کسی کو لاتا ہے تو کوئی نہ کوئی امید ہوتی ہے۔ اب ان سے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویوز کی امیدیں تھیں، یعنی جیسے بینظیر بھٹو صاحبہ کا روٹی کپڑا مکان کا نعرہ تھا، ان کا بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کوئی تھا، کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو حکومت کا الٹنے کا پوائنٹ تھا وہ بھی اسلامک تھا، کہ ان کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ ایک عورت کی حکومت حرام کر کے ہٹا کے میاں محمد نواز شریف صاحب اس میں آئے۔ اب انہوں نے کیا کیا چیزیں، کیا کیا پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی، کیا نیگیٹیومنٹ تھی، آئے بتا دو۔ اب ایز پارٹ آف اکانومی انہوں نے کام تو کرنا تھا، اور یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آئے تھے، یعنی ان کی سپورٹ جو تھی، اتحاد جو تھا وہ اسلامک تھا، تو انہوں نے اسلامی کام کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے شریعت آرڈیننس پاس کروایا، انہوں نے بیت المال کیا آرفنیج کے لیے اور ویڈوز کے لیے۔ تو یہ وہ باتیں تھی جو انہوں نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کی، لیکن مزید کتنا وہ اچھا چل سکے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ ابھی میں ان کو یہ بتا دوں کہ اور کیا انہوں نے سب سے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب نے پرائیویٹائزیشن کی، یعنی جو بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کی تھی، انہوں نے بھی یہ کیا کہ آتے کے ساتھ پرائیویٹائز کیا، کیونکہ جیسے میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ ان امپلائمنٹ چیلنج رہا ہے ہر حکومت کے لیے، تو ان ان امپلائمنٹ کے لیے میاں محمد نواز شریف صاحب کا یہ خیال تھا کہ اس کو پرائیویٹائزیشن سے کم کیا جا سکتا ہے۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا اعداد و شمار بتا دوں کہ جو GDP تھی پرائیویٹائزیشن کے بعد وہ 7.5% انکریز ہوئی تھی 1992 میں، البتہ 1993 میں یہ گر کے 4.3% ہو گئی۔ یہ تو بات کر دی میں نے ایز اے ہول۔ اب میں اگر آپ کو آگے بتاؤں تو ہم نے نون لیگ کے بارے میں، یعنی جو اب بن چکی ہے مسلم لیگ نون، اس کے بارے میں ہم نے اکثر سنا ہے کہ ان کا انفراسٹرکچر پہ کافی زور ہوتا ہے۔ تو میاں محمد نواز شریف نے ایز اے پارٹ آف اکانومی انفراسٹرکچر پہ کام کیا اور ڈیجیٹل کمیونیکیشن، یہ ان کے دور میں آئے۔ محمد نواز شریف صاحب کے دور میں ہی فوریکس ایکسچینج پرائیویٹلی ایک کہتے ہیں نا اس کا درجہ ملا، اور وہ پرائیویٹ آرگنائزیشن فوریکس ایکسچینج جیسے آج ہم دیکھتے ہیں نا جگہ جگہ کھلے میں، تو وہ اس دور میں ان کو لیگلائز کیا تھا فوریکس ایکسچینج کو۔ اب میں منفی پہ جانے سے پہلے آخری 2 باتیں بتا دوں کہ ان کے دور میں غازی بروتا ہائیڈرو پاور پلانٹ بھی بنا، اور جس سے بجلی بنتی ہے، اور سیکنڈ انہوں نے امپورٹس کی تھی ہزاروں میں یلو ٹیکسی نوجوانوں کو دینے کے لیے۔ اب اس کا مقصد تو اچھا ہی سمجھیں گے، پر وہ لون پہ تھی اور اس کی پیمنٹ پھر یہ کر نہیں پائے، اور جب یہ کر نہیں پائے تو ہماری اس ٹائم جو اسٹیل انڈسٹری تھی اس سے پیسے جاتے تھے اس کو، تو اب آپ سمجھ لیں اکانومی کو سہارا نہیں ملا، مزید بوجھ ملا، کیونکہ جو ہماری آلریڈی چلتی ہوئی تھی اس پہ چلا گیا۔ اب جیسے میں نے بتا دی نا باتیں ساری، اب میں بتاؤں کہ بیسیکلی جو ان کا ٹینیور تھا وہ 93 تک تھا، 1990 کے اینڈ میں آئے تھے، 3 تک یہ تھے۔ پوائنٹ صرف اتنا سا ہے، یہ بھی کرپشن میں پائے گا۔ اب وہ کرپشن میں کس طرح پائے گئے؟ ان کی اپنی اسٹیل ملز تھی۔ بیسیکلی انہوں نے یہ کیا کہ ان کے دور کے 92 کے اندر ایک کارپوریٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کا کرپشن سکینڈل پایا گیا۔ اب وہ سکینڈل کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ انہوں نے 7 لاکھ لوگوں سے گھروں کی مد میں پیسے لیے کہ گورنمنٹ آپ کو گھر بنا کے دے گی ہاؤسنگ سوسائٹی کی مد میں، اور وہ پیسے انہوں نے اپنی اسٹیل مل میں لگا دیے، اور یہ وہ بات ساری وجوہات تھی جن کی بنا پر غلام اسحاق صاحب جو پریزیڈنٹ تھے اس ٹائم کے، جنہوں نے سیم کرپشن کے الزامات پر شہید بینظیر بھٹو صاحب کی گورنمنٹ کا تختہ الٹا تھا، انہوں نے نواز شریف صاحب کی بھی گورنمنٹ کا تختہ الٹ دیا۔ اب اگر کرپشن کی مزید بات کی جائے تو نواز صاحب ایران بینک کے اسکینڈل میں موجود تھے، جو تقریباً سب کو ہی پتا ہے کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو میں نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی کہ جو اس ٹائم پہ انہوں نے بیواؤں کو پلاٹ الاٹ کیے تھے، اس میں بھی ان کی کرپشن پائی گئی، جس کی وجہ سے جو ان کی اسلامک پارٹیز تھی انہوں نے بھی ان کا ساتھ ایک ہی سال کے اندر چھوڑ دیا تھا۔ اس سے میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ غلام اسحاق صاحب نے ان کی جو تختہ الٹ دیا ان کرپشن کی وجہ سے، کرپشنز کو بیس بنا کے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میاں محمد نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے اس ڈیسیجن کو ریورٹ کر دیا، اور وہ جب واپس آئے تو اس حد تک پولیٹیکلی انسٹیبلٹی بڑھ چکی تھی کہ پریزیڈنٹ پلس میاں محمد نواز شریف صاحب ان دونوں کو ریزائن دینا پڑا، اور پاکستان ایک اور مزید کہتے ہیں نا پولیٹیکل کرائسس کے اندر چلا گیا، اور اکانومی کے حالات اچھے نہیں تھے ہمارے۔ جیسے میں نے ہر بات میں بتایا کہ ہم
कभी भी ना इस्तेहकाम हो ही ना पाए। हमारी हुकूमत आती है, करप्शन आ जाती है। तो अब आपके साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में, यहाँ से आगे कि इसके बाद किसका दौर आया और क्या किया हमने। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए मेरी वीडियो देखें, मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज।